بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 241 اور بات کریں گے باب ما یقطع فیہ وما لا یقطع میں گناہ یا عبادت کے کاموں میں استعمال ہونے والی اشیاء کی چوری کا حکم۔ سب سے پہلے تیسرا اصول پڑھ لیتے ہیں کہ کن میں ہاتھ کٹے گا، کن چیزوں میں نہیں کٹے گا۔ اس حوالے سے تیسرا اصول ہے کہ غیر محرز چیز جو محفوظ نہ ہو اس کے چوری کرنے کے اندر ہاتھ نہیں کٹے گا۔ فرماتے ہیں امام قدوری رحمہ اللہ کہ ولا قطع فی الفاکہۃ علی الشجر والزرع الذی لم یقصد لعدم الاحراز، کہ درختوں کے اوپر لگے ہوئے پھلوں کو چوری کرنا یا کھیت کے اندر لگی ہوئی کھیتی اور فصل کو چوری کرنا جو ابھی تک کاٹی نہ گئی ہو تو اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہے، کسی محفوظ جگہ سے چوری نہیں کی گئی، تو یہ شرط ہے ہاتھ کٹنے کے لیے۔ چوتھا اصول کہ گناہ کے کاموں میں استعمال ہونے والی اشیاء کی چوری۔ فرماتے ہیں ولا قطع فی الاشربۃ المطربۃ لأن السارق يتأول في تناولها الإراقة ولأن بعضها ليس بمال وفي مالية بعضها اختلاف فيتحقق شبهة عدم المالية. قال ولا في التنبور لأنه من المعازف ولا في سرقة المصحف إن كان عليه حلية وقال الشافعي رحمه الله يقطع. فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جو گناہ کے کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، مثلا ایسی مشروبات جو نشہ آور ہوں، ان کو چوری کرنے کے اندر ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ چوری کرنے والا یہ تعبیر کر سکتا ہے کہ ان کو لینے سے میرے مراد بہانا تھا، ان کو ضائع کرنا تھا، اور بعض ان میں سے مال بھی نہیں ہے جیسے کہ شراب ہے، اور بعض کی مالیت کے اندر اختلاف بھی ہے، اس لیے عدم مالیت کا شبہ بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا جب عدم مالیت کا شبہ تو اس وجہ سے ہاتھ اس شبہ سے نہیں کٹے گا اور حد سرقہ جاری نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے تنبور ایک قسم کا باجا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے چوری کرنے کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ یہ بھی موسیقی کے آلات میں سے ہے، اور اسی طریقے سے یہ تنبور لغت میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے تنبور۔ اور ولا فی سرقۃ المصحف، یہاں سے وہ چیزیں جو عبادت جن سے کی جاتی ہے ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کر دیا کہ قرآن مجید کو چوری کرنے کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا، اگرچہ اس کے اوپر کوئی زیور وغیرہ بھی مزین زیور وغیرہ سے اس کو مزین کیا گیا ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقطع، قرآن مجید کو چوری کرنے کے اندر ہاتھ کٹے گا، کیونکہ قرآن مجید کا نسخہ بھی مال متقوم ہے اور اس کا بیچنا بھی یہاں تک کہ جائز ہے، تو لہٰذا اس کے چوری کرنے کے اندر ہاتھ کٹے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت اسی طرح کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ان سے ایک اور بھی ہے کہ انہ یقطع اذا بلغت الحلیۃ نصابا، کہ جب اس کے اوپر جو لگا ہوا زیور اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی 10 درہم یا اس سے زیادہ کا ہے، تو اس صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لأنها ليست من المصحف، کیونکہ یہ جو زیور لگا ہوا ہے تو یہ کوئی قرآن مجید کا حصہ تو نہیں ہے نا، بلکہ اس کے اوپر الگ سے لگایا گیا ہے، تو لہٰذا اس کا الگ سے ہی اعتبار کیا جائے گا۔ اور ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان الاخذ یتأول فی اخذہ القراءۃ والنظر فیہ، کہ لینے والا یعنی قرآن مجید کو چوری کرنے والا وہ تعویل کر سکتا ہے اس کے لینے میں قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس میں دیکھنے کی، تو اس تعویل کو دیکھا جائے تو پھر ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اور دوسری دلیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لا مالیۃ لہ علی اعتبار المکتوب واحرازہ لاجلہ لا للجلد والاوراق والحلیۃ وانما هي توابع ولا معتبر بالتبع من سرق آنیۃ فیہا خمر وقیمۃ الآنیۃ تربو علی النصاب۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر روایہ کی وجہ میں دوسری دلیل کہ جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا مکتوب ہے اللہ کا کلام، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی مالیت نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی کوئی مالیت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کو جو محفوظ کیا جاتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے، یا قرآن مجید کا جو ادب کیا جاتا ہے تو وہ اس کلام کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور وہ کلام مال نہیں ہے، نہ کہ اس کی جلد کی وجہ سے یا اوراق کی وجہ سے یا اس کے اوپر لگے ہوئے زیور کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ یہ تو توابع ہیں اور تابع کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ایسے جیسے کہ کسی نے ایک برتن چوری کیا جس کے اندر شراب ہے، اور برتن کی جو قیمت ہے وہ 10 درہم سے زیادہ ہے، تو 10 درہم سے زیادہ ہے، لیکن برتن یہاں پہ شراب کے تابع ہے، برتن تابع ہے، اور اس کے اندر جو چیز
مظروف ہے وہ اصل ہے، تو وہ مال نہیں ہے. جب وہ مال نہیں ہے تو لہذا برتن کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹے گا. ولا يقطع في ابواب المسجد لعدم الاحراز فصار كباب الدار بل اولى لانه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه. فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہر جو لگے ہوئے مین دروازہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اس کو اگر کسی نے چوری کر دی تو اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہوتا، باہر لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی یعنی حفاظت کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا اور وہ باہر ہوتا ہے. جس طریقے سے جو گھر کے دروازہ مین باہر ہوتا ہے وہ باہر کی طرف سے ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں اگر کوئی چوری اس کو کر لیتا تو ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ حرز نہیں ہے، یعنی محفوظ نہیں ہے. بل اولا، فرماتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ ہے وہ محفوظ نہ ہونے میں اولا ہے، یعنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر محفوظ نہ ہونا زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت گھر کے دروازے کے. اس لیے کہ گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے یا گیٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے گھر کے اندر تو اس دروازے کی وجہ سے وہ چیز محفوظ ہوتی ہے، لیکن مسجد کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے وجہ سے اس کے اندر کی چیز کو محفوظ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ تو لگایا جاتا ہے تاکہ مسجد کو ناپاک کرنے کے لیے کوئی جانور وغیرہ اندر نہ آ جائے یا اندر کوئی آ کر اس کو ناپاک نہ کر دے. تو اس وجہ سے یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے اس کو دروازوں کو لگایا جاتا ہے، اور لہٰذا وہ جو دروازہ ہے اس دروازے کو اگر کوئی اکھاڑ کر لے گیا تو مسجد کے اندر سامان اگر کسی نے چوری کر لیا فرماتے اس وجہ سے ہاتھ نہیں کٹتا، کیونکہ وہ ایک غیر محفوظ جگہ ہے، ہر کوئی وہاں پہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو لہٰذا دروازے کو چوری کرنے سے بطریقہ والا ہاتھ نہیں کٹے گا. قال ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد لأنه يتأول من أخذها الكسر نهيا عن المنكر بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال لأنه ما أعد للعبادة فلا يثبت شبهة إباحة الكسر. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز. اس طریقے سے عیسائیوں کا صلیب ہے، صلیب وہ لکڑی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق سولی پہ لٹکایا گیا. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ صلیب کے اوپر ہی ان کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے تو لہٰذا اس کی وہ پھر صلیب کا نشان بناتے ہیں، اور وہ سونے کا بھی ہوتا ہے، چاندی کا بھی ہوتا ہے. تو اس کو اگر کسی نے چوری کر دیا، یا اس طریقے سے شطرنج ایک ہندوستانی کھیل ہے، ولا نرد اور لوڈو کا جو کھیل ہے، تو اس کے جو آلات ہیں اس کو اگر کسی نے چوری کر دیا تو اس میں بھی ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ چوری کرنے والا ان کے توڑنے کی تعویل کر سکتا ہے کہ بھئی یہ نہی عن المنکر ہے اور یہ برائی کا کام ہے، اس کو میں نے اس سے روکنے کے لیے میں نے اس کو چوری کیا ہے. بخلاف الدرہم الذی علیہ تمثال، بخلاف اس درہم کے کہ جس کے اوپر کوئی مورتی یا کوئی تصویر بنی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے دراہم اس لیے چوری کی کہ اس کے اوپر یہ مورتی ہیں تو میں ان کو ضائع کرتا ہوں، تو یہاں پر یہ تعویل نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی چیزوں کو چوری کرنا کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اور یا یہ کہ جو لہو لعب کے کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، تو اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس میں تعویل تو کی جا سکتی ہے کہ ضائع کرنے کے لیے اس نے چوری کیے ہیں. لیکن دراہم ایسے نہیں ہیں کہ جن کو عبادت کے لیے یا جن کو لہو لعب کے کاموں کے لیے ان کو بنایا جاتا ہو یا ان کے اوپر کوئی مورتی بنائی جاتی ہو. لأنه ما أعد للعبادة، دراہم عبادت کے لیے نہیں بنائے جاتے، لہٰذا اس کے چوری کرنے کا ہاتھ کٹے گا. فلا يثبت شبهة إباحة الكسر، پس اس میں توڑنے کی مباح ہونے کا جو شبہ ہے وہ ثابت نہیں ہوگا کہ دراہم کو توڑنے کے لیے اس نے چوری کی ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر صلیب وہ ایسا ہے کہ مصلی جہاں پہ عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر اگر لگا ہوا ہے تو اس کے چوری کرنے کے اندر ہاتھ تو نہیں کٹے گا، کیونکہ وہ محفوظ نہیں کہ ہر کوئی اس میں آ کر عبادت کرتا ہے. لیکن اگر وہ کسی کمرے کے اندر محفوظ ہے تو پھر اس میں ہاتھ کٹے گا، کیونکہ مالیت اس کی مکمل ہے. صلیب اگرچہ وہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ کہ چونکہ مالیت اس کی سونے چاندی کی وہ برابر ہے تو والحرزی اور محفوظ بھی وہ ہے، تو پھر اس صورت میں ہاتھ کٹے گا. لیکن اس میں راجح قول طرفین کہیے کہ ان چیزوں کے چوری کرنے کے اندر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ولا قطع على سارق الصبي الحر وان كان عليه حلي یا حلي، دونوں یہاں پڑھ سکتے ہیں.
لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلي يا حلي تبع له ولأنه يتأول في أخذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته. وقال أبو يوسف رحمه الله يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب لأنه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره. وعلى هذا إذا سرق إناء فزة فيه نبيذ أو ثريد والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم كي لا يكون في يد نفسه. یہاں سے چھٹا اصول کہ انسان کو اگر کوئی چوری کرتا ہے تو انسان کو چوری کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نابالغ چھوٹا بچہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غلام ہو. لہٰذا اگر آزاد بچہ ہے تو اس کو بھی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹے گا اگرچہ اس بچے کے اوپر زیور بھی ہو, کیونکہ ایک تو یہ کہ آزاد مال نہیں ہے, اس کے اوپر جو زیور ہے وہ اس کے تابع ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آزاد بچے کو اٹھا کر لے جانے والا تعویل کر سکتا ہے اس کو چپ کرانے کی, کہ بچہ رو رہا تھا میں چپ کروانا چاہتا تھا, یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر اس کی دودھ پلانے والی تک پہنچانا, اس کی تعویل بھی وہ کر سکتا ہے. امام ابو یوسف نے فرماتے ہیں کہ اگر اس بچے کے اوپر زیور ہے جو نصاب کی بقدر ہے تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا, اس لیے کہ اگر الگ سے زیور کو چوری کرے تو اس وجہ سے بھی ہاتھ کاٹنا واجب ہو جاتا ہے, یعنی حد سرقہ لگتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی لگے گی اگر کسی چیز کے ساتھ اگر وہ متصل ہے زیور پھر بھی. اسی اختلاف پر امام ابو یوسف اللہ اور طرفین کا یہ اختلاف اس مسئلے میں بھی ہے کہ کسی نے چاندی کا برتن چوری کیا, اس کے اندر نبیذ اور ثرید ہے, تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر چاندی نصاب کو پہنچتا ہے حد سرقہ کی تو حد سرقہ جاری ہوگی, لیکن طرفین فرماتے ہیں کہ جاری نہیں ہوگی کیونکہ اصل تو اس میں نبیذ ہے اور اصل تو اس میں ثرید ہے اور وہ خراب ہونے والی چیزیں ہیں اور ان میں ہاتھ نہیں کٹتا چوری کرنے سے, لہٰذا یہ جو برتن ہے برتن تو اس کے تابع ہے, اور راجح قول یہاں پر بھی طرفین کہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے کہ آزاد بچہ اگر کسی نے چوری کر لیا تو اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا اور اگر اس پر زیور بھی ہو, فرماتے ہیں یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب یہ بچہ نہ خود چل پھر سکتا ہو نہ بول سکتا ہو, دودھ پیتا بچہ بالکل نابالغ اور چھوٹا بچہ ہے, کئی لا یکون فی ید نفسی, تاکہ وہ بچہ خود اپنا با اختیار اور خود اپنے اوپر اس کا کنٹرول نہ ہو, کیونکہ اگر ہوگا تو پھر تو بالاجماع ہاتھ نہیں کٹے گا, کیونکہ پھر تو اس کو چوری نہیں کہیں گے. کہ ایسا بچہ جو خود بھاگ سکتا ہے, بول سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے, تو اس کو اگر کوئی اٹھا کر لے جاتے تو آگے آ رہا ہے اس کا کہ اس کے چوری کرنے کے اندر ہاتھ بالاتفاق نہیں کٹے گا, کیونکہ وہ تو چوری نہیں ہے, وہ تو اغوا ہے. وَلَا قَطَّ فِي سَرَقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ, اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ بڑا غلام ہونے کی صفت تو پائی جاتی ہے لیکن ہے وہ بالغ, تو اس کے چوری کرنے کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا, لأنه غصب, کیونکہ یہ تو یا تو غصب ہے, کیونکہ بڑے کو چوری کر کیسے کرے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, اور خداع, یا یہ کہ دھوکہ ہے. وَيُقْطَعُ فِي سَرَقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ, ہاں یہاں پہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں کہ نابالغ ہے اور غلام ہے تو اس کے چوری کرنے کے اندر ہاتھ کٹے گا, اس کو چوری کے اوپر معمول کیا جا سکتا ہے. لِتَحَقُّقِهَا بِحَدِّهَا, کیونکہ یہاں پہ جو سرقہ ہے وہ اپنی پوری تعریف کے ساتھ پایا جاتا ہے. إِلَّا إِذَا كَانَ يعبر عن نفسه, اللہ یہ کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنی تعبیر کر سکتا ہے, مثلا یہ ہے کہ وہ اپنی ترجمانی کر سکتا ہے, بول سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ مجھے فلاں نے اغوا کر دیا, تو اس صورت میں پھر وہ لأنه هو والبالغ سواء في اعتبار يده, تو فرماتے کہ اس کے اپنے قبضے کے اعتبار سے پھر یہ اور بالغ دونوں برابر ہیں. امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں کہ لا یقطع وان کان صغیرا لا یعقل ولا یتکلم استحسان. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگرچہ غلام نابالغ ہو اور نہ سمجھ ہو, بول نہ سکتا ہو, استحساناً ایسے غلام کو چوری کرنے کے اندر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, حد سرقہ جاری نہیں ہوگی. دلیل دیتے ہیں کہ لأنہ آدمی اور من وجہ, معلوم من وجہ تو یہ آدمی ہے, اصل خلقت کے اعتبار سے تو یہ آدمی ہے, انسان ہے, اور من وجہ یہ مال ہے, تو لہذا جب آدمی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ مال نہیں ہے, تو لہذا اس کو چوری کرنے کے اندر ہاتھ نہیں کٹے گا. لیکن طرفین فرماتے ہیں کہ یہ مال مطلقاً مال ہے, اس لیے کہ لکونہ منتفع بہ, کہ یہ بچہ منتفع بھی ہے, غلام ہے تو اس کو ظاہر مالک فروخت بھی کر سکتا ہے, اس سے خدمت بھی لے سکتا ہے, اس سے مال کما سکتا ہے. او بعرض ان یصیر منتفعا بہ, کیونکہ اگر ابھی نہیں ہے لیکن اس چیز کے لیے یہ تیار تو کیا جا رہا ہے کہ یہ بعد میں منتفع بھی ہوگا, یعنی فی الحال اگر یہ نابالغ ہے, چھوٹا بچہ ہے, لیکن کل کو بڑا ہو کر یہ پھر بھی مالک کے لیے منتفع بھی ہو سکتا ہے.
یا ابھی ہے یا پھر یہ کہ بعد میں، الا انه انضم الیہ معنی الادمی، لیکن اس کے ساتھ آدمیت والا معنی اس کے ساتھ ملا دیا گیا، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل تو یہ دیکھیں کہ بھئی مال ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں بھی طرفین ہی کا قول مفتبی ہے کہ اگر نابالغ غلام کو اگر کسی نے چوری کر دی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ 7واں اصول پڑھیں گے کہ ہاتھ کٹے گا یا نہیں کٹے گا، یعنی حد سرقہ جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں 7واں اصول ہم آگے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔